بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محب وطن پیارے پاکستانیوں، رات کو آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی ہوگی۔ نواز شریف صاحب کی تقریر سے مجھے تو یہی لگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ باقی اداروں کی طرح فوج کے ادارے کو بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے، یعنی سیاستدان کے ماتحت ہونا چاہیے۔ سیاستدان کے انڈر اس ادارے کی بھی تمام مینجمنٹ سیاستدان کے انڈر ہونی چاہیے، اس ادارے کی بھی تمام لگام سیاستدان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا لگا؟ مجھے تو یہی لگا۔ اگر ان کا کہنے کا اگر یہی مطلب تھا تو پھر آج ہم دیکھ لیں کہ پچھلے 35 سال کی سیاست میں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی سیاست اور ان پر سٹیج پر کھڑے ہوئے جتنے بھی سیاستدان تھے، تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کی سیاست تو تقریباً 30-35 سال پہ محیط ہے۔ ہم ان تمام سیاستدانوں کی کارکردگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے ماتحت جو ادارے دیے گئے تھے اس ملک کے، جو ان سیاستدانوں کے ذمے جن اداروں کو چلانے کا ذمہ دیا گیا تھا، ان اداروں کی کارکردگی دیکھ لیتے ہیں۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا ایسا کون سا ادارہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کا کون سا ادارہ ہے جو کام کرنے کا قابل ہے۔ آپ اسلحے کا ایک ٹرک آپ ایک کونے سے لیں، آپ دوسرے کونے تک لے جائیں، صرف آپ پیسے استعمال کرنے والے ہوں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ چاہے کسی ملک کے ایجنٹ ہوں، آپ چاہے پاسپورٹ بنوا لیں، شناختی کارڈ بنوا لیں، آپ پیسے خرچ کرنا جانتے ہوں، آپ بنوا سکتے ہیں اس ملک میں۔ آپ اس معاشرے میں اگر زہر بھی سپلائی کرنا چاہیں تو آپ کھلے عام کر سکتے ہیں، صرف پیسے خرچ کرنے آنے چاہیے آپ کو۔ اس ملک میں اگر آپ ایک عام آدمی ہو، اگر ایک عام غریب آدمی ہو، اور اس ملک اگر کوئی آپ کی زمین پر قبضہ کر لے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر لے، آپ اس ملک کی عدالتوں سے آپ ایک نسل تک تو آپ انصاف کی توقع کر ہی نہیں سکتے ہو۔ یہ جتنے ادارے تھے جن پر آپ کا کچھ اثر و رسوخ چلتا تھا، جن میں آپ یا تو تعیناتیاں کر سکتے تھے یا مکمل طور پر آپ کے ماتحت تھے، ان اداروں میں سے آپ نے ایک کو بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان اداروں کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ادارہ بتائیں جو اس ملک میں چلنے کے قابل ہو۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ پاک فوج بھی آپ کے ماتحت آ جائے؟ ایک عجیب سا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاک فوج میں کوئی احتساب نہیں ہے، اس کے جنرلز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے افسران کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں، حادثاتی طور پہ بھٹو کو تو پھانسی لگ گئی تھی، مجھے بتائیں 1985 کے بعد پاکستان کے کس سیاستدان کو سزا دی گئی؟ پاکستان کے کسی ایک سیاستدان کا نام بتائیں کہ جس کے خلاف اس ملک کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہو اور اس سزا پر کبھی امپلیمنٹ ہوا ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں کسی ایک سیاستدان کو سزا ہوئی ہو۔ اسی طرح ACDCOs ہیں، مجھے کوئی بتائیں ACDCOs ٹوٹل کتنے ہوں گے جن کو سزا دی گئی ہوگی، جن کو نوکریوں سے برخاست کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح آپ جوڈیشری میں چلے جائیں، ہائی کورٹ لیول سے آج بات کر لیتے ہیں، ہائی کورٹ لیول سے یا سپریم کورٹ لیول سے تقریباً کتنے جج ہیں میکسیمم؟ آپ مجھے گنتی کر کے بتائیں کہ جن کو سزا دی گئی ہو۔ اس ملک میں کسی کو سزا نہیں دی جاتی، صرف اس کو سزا دی جاتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے خرچ کرنے کے لیے۔ آپ نے اس ملک کے اداروں کا یہ حال کر دیا۔ اس کے مقابلے میں آپ پاک فوج کو دیکھ لیں، جس کے جتنے ہی جنرلز کو، کرنلز کو، جس کے جتنے ہی میجرز کو، کیپٹنز کو اس ادارے نے سزائیں نہیں دیں۔ سب سے زیادہ سزائیں آپ کے پاک آرمی کے ادارے نے دیں اپنے افسران کو۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں،
آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاک آرمی کی مینجمنٹ بھی اس کا بھی مکمل اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ملک کی سلامتی کا بھی مکمل اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اے میرے پاکستانیوں، تم تصور کرو کہ سارے ادارے تباہ جو انہوں نے جس حالت تک پہنچا دیے ہیں، اگر پاک فوج بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی، اگر اس ملک کی سلامتی بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی، تو پھر ہمارا کیا بنتا آج؟ کیا یہ کہنے کی حق بجانب ہیں کہ ان کی کارکردگی اس قابل ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان پر ایک کیس کرپشن کا آ جائے تو وہ شرم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ عوام کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے، عوام ان کو انڈے مارتے ہیں۔ لیکن چلو ہماری عوام ہے، ڈنگر ٹھور ہے، گدھے ہیں ہم، خچر ہیں ہم، چلو لیکن پھر بھی چلو، اور ہمیں کچھ تو اخلاقی طور پر ہمیں موازنہ کرنا چاہیے۔ ان پر سینکڑوں کرپشن کے ہیں کیسز ہیں، اربوں کے ہیں، کھربوں کے ہیں کیسز۔ مجھے کوئی سیاستدان ان میں سے بتا دے، چاہے زرداری گروپ کا ہو، چاہے نواز شریف گروپ کا ہو، ان میں سے کسی سیاستدان نے اپنے کسی بھی کیس کا اس کا سامنے آ کر دفاع کیا ہو، ثبوتوں کے ساتھ دفاع کیا ہو؟ کسی ایک کیس کا بتا دیں۔ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر یا اچھے وکیل کھڑے کر کے یا ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے صرف ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی سیاستدان آج کھڑے ہو کر صرف ایک ادارہ آپ کا کام کرنے کے قابل ہے، جس کے سر پر آپ کا ملک کھڑا ہے، وہ آپ کی پاک فوج ہے۔ اگر یہ کلیپس کر جائے، خدا کی قسم آپ کا ملک ایک دن قائم نہ رہ سکے۔ اس ادارے کو بھی یہ بالکل تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کی عوام کو اس ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اور اس ملک کے سیاستدان یہ جو سارے اکٹھے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا، پاکستانی کے طور پہ سوچنا ہوگا ہمیں۔